بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بڑی اہم خبر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. اور اہم خبر کیا ہے جناب؟ 4 پاکستانی جنہوں نے امریکہ میں تقریباً جو ہے وہ $41 ملین کا فراڈ کیا ہے. اب ان 4 پاکستانیوں کو کیا سزا ہو سکتی ہے اور ان پر الزام کیا ہے، اور اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے. اور سنگین الزامات ہیں ان 4 پاکستانیوں پہ، اور ان کے ساتھ 2 جو ہیں وہ غیر ملکی بھی ہیں، دوسرے ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو ان کے نام ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں یہ یا تو جیپنیز ہیں یا کورین ہیں. اب 4 پاکستانی نژاد افراد ہیں. انہوں نے امریکہ کی جو سیکیورٹیز مارکیٹ ہے اس میں بڑے پیمانے پر انسائیڈر ٹریڈنگ اور مارکیٹ مینیپولیشن کی ہے، اور اس کے الزامات ان پر لگے ہیں. اور یہ الزامات جو کم از کم ہیں وہ $41 ملین کے ہیں، اور $41 ملین کا فائدہ ان 4 پاکستانیوں نے حاصل کیا ہے. امریکہ کا جو محکمہ انصاف ہے، ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہے، اس نے جو عدالت میں دستاویز پیش کی ہیں اس کے مطابق ان ملزمان نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یہ فراڈ کے مرتکب پائے گئے ہیں. یہ الزام ان 4 پاکستانیوں پہ لگا ہے. یہ پاکستانی کون ہے اور ان کا کیا تعلق ہے پاکستان سے؟ محمد سعد شوکت ہیں، یہ پاکستانی ہیں، ان کے پاس امریکہ اور پاکستان کی نیشنلٹی ہے. محمد ارحم شوکت ہے، ان کے پاس بھی دوہری شہریت ہے. اور محمد شاویز شوکت، اور ان کے پاس بھی دوہری شہریت ہے. دانیال خان جو ہیں جن کے پاس پاکستان اور یو کے کی دوہری شہریت ہے، یہ بھی اس جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ فراڈ میں ملوث ہیں. ان کے علاوہ جو مزید 2 افراد ہیں ان میں جو ایزونا اوکونوکو ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ گیون ہوس جسٹن کیم، یہ موجود ہیں. اور ایزونا اوکونوکو جو ہے وہ نائجیرین شہری ہے، جبکہ جو کیم ہیں وہ امریکہ میں سرمایہ کاری بینکر ہیں، اور ان پر یہ معاملات، یہ الزامات سامنے آئے ہیں. ان دونوں پر بھی جو الزامات ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے وہ مقدمہ چلایا جا رہا ہے. الزامات کی جو نوعیت ہے، امریکی جو حکام ہے ان کے مطابق 2020 سے 2024 تک ایک طویل منصوبہ بندی کے تحت جو ہیلتھ کیئر اور بایو ٹیکنالوجی کمپنیوں کے سٹاک میں فراڈ اور مارکیٹ مینیپولیشن کا ارتکاب ان لوگوں کی جانب سے کیا گیا ہے. اور ان الزامات میں سیکیورٹیز فراڈ، انسائیڈر ٹریڈنگ اور وائر فراڈ، مارکیٹ مینیپولیشن اور مختلف جو سازشیں ہیں ان کے الزامات ان پر لگے ہیں. ان تمام الزامات کے تحت جو سزائیں ہیں وہ 5 سے 25 سال تک قید ان کو ہو سکتی ہے، اور بعض سنگین الزامات پر الگ الگ جو سزائیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں. لیکن جو اگر اس وقت دیکھا جائے تو ان کی جو الزامات کی نوعیت کے مطابق ان کو 247 سال تک سزا ہو سکتی ہے. اور جن لوگوں پہ الزامات لگے ہیں، کسی پہ کم الزامات ہیں، کسی پہ زیادہ الزامات ہیں. اگر ہم کم از کم سزا کا دیکھیں جو امریکن قانون کے مطابق 115 سال کی سزا ہو سکتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 247 سال کی سزا ہو سکتی ہے. اور ملزمان نے چوری شدہ یا غیر عوامی اہم معلومات یا انفارمیشن کا استعمال کیا، جس سے انہیں سٹاک ٹریڈنگ میں جو ناجائز فائدہ ہے وہ حاصل ہوا. اور ایک سکیم میں یہ الزام بھی لگایا گیا ہے کہ ایک ڈاکٹری کلینکل ڈیٹا کو غلط طریقے سے پیش کر کے سٹاک کی قیمت میں اضافہ کیا گیا، اور جس کے بعد سٹاک بیچ کر کے منافع جو ہے وہ اٹھایا گیا. ایک اور پلان کے تحت جعلی مرجر کا اعلان کیا گیا. جعلی مرجر کے اعلان میں جو ہے ویب سائٹس اور ای میلز کا استعمال کیا گیا، جس سے سٹاک کی قیمت عارضی طور پر بڑھی اور پھر فروخت کر کے لاکھوں ڈالر جو ہے وہ کمائے گئے. یہ تمام طریقے ان سٹاک ہولڈرز اور عام سرمایہ کاروں کو نقصان پہنچانے والے تھے. اور ایف بی آئی نے یہ بتایا ہے کہ یہ الزامات اتنے سنگین ہیں کہ ان کو بڑے پیمانے پر سزائیں ہو سکتی ہیں. اگر یہ مجرم قرار پاتے ہیں تو محمد سعد شوکت، ان کو 245 سال کی سزا جو ہے قید کی سزا ممکنہ حد تک ہو سکتی ہے. محمد ارحم شوکت کو جو ہے 245 سال تک کی سزا اور قید متوقع ہے. محمد شاویز شوکت کو 180 سال تک
قید ہو سکتی ہے. دانیال خان یہ بھی پاکستانی ہے, 115 سال تک ان کو قید ہو سکتی ہے. یہ سزائیں اس صورت میں ہو سکتی ہیں کہ اگر ان ملزمان پر جو ہے وہ الزامات ثابت ہو جائیں اور سزائیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بعد کنزیکٹیو دی جائیں گی. اب آپ دیکھیں کہ امریکہ کا قانون فراڈ کے حوالے سے کتنا سخت ہے. پاکستان میں اگر کوئی فراڈ کرتا ہے, ایون کہ جو جعلی چیک بھی دے دیتا ہے یا وہ بھی فراڈ کے زمرے میں آتا ہے, تو وہ ایک دن کے اندر 2 دن کے اندر جو ہے وہ جیل سے باہر ہو جاتا ہے. لیکن اب یہ سزائیں اور یہ جو معاملات ہیں, اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بیرونی ممالک کے اندر قوانین سخت ہیں, جس کے بعد جو ہے وہ بہت کم لوگ جو ہے وہ اس قسم کے فراڈ کی ایکٹیویٹی میں ملوث ہوتے ہیں. امریکی حکام جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیس ان سیکیورٹیز مارکیٹ میں فراڈ اور انسائیڈر ٹریڈنگ کے خلاف ایک سخت پیغام ہے. یعنی جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, یہ ایک سخت پیغام ہے ان کے لیے کہ وہ اس کام سے باز آ جائیں. اور اگرچہ ابھی ٹرائل جو ہے وہ شروع نہیں ہوئے, لیکن قانونی عمل جو ہے وہ جاری ہے. جو دستاویزات ہیں وہ امریکن لا ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پیش کر دی گئی ہیں, اور اس پر سنجیدہ جو کاروائی ہے, قانونی کاروائی, وہ عمل میں لائی جا رہی ہے. لیکن ہم دیکھیں کہ آخر اتنے بڑے پیمانے پر $41 ملین 4 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کا یہ فراڈ ہے, اور اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی چھوٹا فراڈ نہیں ہے. 2020 سے 2024 تک یہ جو پاکستانی ہے اور ان کے ساتھ ایک نائجیرین ہے, ایک جیپنیز ہے, وہ اس فراڈ میں ملوث پائے گئے ہیں. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستانی نژاد افراد کے خلاف امریکہ کے اندر جو ہے وہ مزید گھیرا تنگ کیا جائے گا, اور یہ صورتحال سامنے آئے گی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, کون کس طرح کے جو ہے وہ بزنسز کر رہا ہے, سٹاک کے اندر کون کام کر رہا ہے. اس سے یقینی طور پر مزید جو پاکستانی ہیں ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں گی. یہ کیس اب جو پاکستانی نژاد افراد ہیں ان کے خلاف ایک بڑی اہم کاروائی ہے, اور خاص طور پہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی متاثر ہوں گے. اگر اسی کیس کو بنیاد بنایا جائے تو کینیڈا کے اندر پاکستانی ہے, برطانیہ کے اندر پاکستانی ہے, بڑے بڑے بزنس مین ہیں جو بزنس کر رہے ہیں, ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے. ان کے ڈاکومنٹس کی جانچ پڑتال کی جا سکتی ہے, اور ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. لیکن یہ آج کی بڑی خبر ہے کہ $41 ملین کا فراڈ کرنے والے پاکستانی جو ہے, اب ان کے خلاف ٹرائل کا آغاز کیا جائے گا. جو ثبوت ہے وہ فراہم کر دیے گئے ہیں, لیکن ٹرائل کا آغاز ابھی نہیں ہوا, اور جب ٹرائل شروع ہوں گے, سماعتیں شروع ہوں گی, اور جلد اس پر عدالتیں امریکی حکام کے مطابق سماعتیں شروع کریں گی, اور اس پر جو ہے وہ ممکنہ فیصلہ بھی جو ہے وہ جلد آ سکتا ہے, کیونکہ جو سارے ثبوت ہیں وہ امریکی لا ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پرووائڈ کر دیے گئے ہیں. تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے, اور اب جو بھی لوگ اس طرح کے فراڈ میں ملوث ہیں ان کے لیے مزید مشکلات ہوں گی. اور شاید کیونکہ اس جو امریکی حکام ہیں ان کے مطابق اب باقاعدہ طور پر سکروٹنی کا عمل شروع کیا جائے گا. اس سے پہلے ہم دنیا کے اگر حالات کا جائزہ لیں تو اس وقت امریکہ جو ہے وہ اپنی ہیجمنی قائم کرنے کے لیے جو لیٹن امریکہ ہے, جو ساؤتھ امریکہ ہے, وہاں پر اپنے پنجے گاڑ رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ امریکہ کے اندر بھی وہ لوگ جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر ملوث ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں یہ کیس جو ہے اور اس پر سماعتیں ہونے کے بعد کیا فیصلہ آتا ہے, وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. لیکن یہ اہم خبر تھی جو آپ سے شیئر کرنی میں نے ضروری سمجھی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.